میں نے بیان میں یہ بات کہی تھی کہ دیکھو آپ کی جتنی ارننگ ہے نا، مثال کے طور پر آپ 1,00,000 روپے منتھلی کما رہے ہیں اور اس میں آپ کا گھر اچھی طریقے سے چل رہا ہے، تو آپ کم از کم 1 سال کی سیلری بچائیں. کتنے؟ 12,00,000 آپ بینک میں رکھ دیں، بلکہ بینک میں رکھنے کے بجائے 12,00,000 کا گولڈ خرید کے لاکر میں رکھ دیں. بینک میں رکھیں گے تو پیسہ تو ڈی ویلیو ہو رہا ہے نا. 12,00,000 کا گولڈ خرید کے آپ نے کس میں رکھ دیا؟ یہ بچائیں. آپ کیوں بچائیں؟ آج اگر جاب لیس ہو گئے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو کل آپ لوگوں کے سامنے بھیک مانگے. اس سے زیادہ نہ بچائیں، اس سے زیادہ، کیونکہ زیادہ کی کوئی حد. 1 سال بہت ہوتا ہے دوبارہ انسان کو اسٹیبل ہونے کے لیے. اگر کوئی کچھ بھی نہ بچائے اور ٹوٹلی کس پہ توکل کرے؟ اللہ پہ. تو ایسا اگر کوئی توکل کرے تو کیا حرج ہے؟ جائز نہیں ہے اس زمانے میں ایسا توکل کرنا. یہ ایسا توکل ہے جو میں اور آپ افورڈ نہیں کر سکتے، نہ ہمارے گھر والے کر سکتے ہیں. پہلے تو آپ ہی نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر آپ نے کیا کیا کہ کچھ بھی نہیں بچایا، آج جاب لیس ہو گئے، جاب لیس ہوئے، صبح ناشتے میں بیٹھے، بیگم نے کہا راشن تو ختم ہے. اب آپ یہ نہیں کہیں گے کوئی بات نہیں، جس اللہ نے اتنا عرصہ کھلایا ہے آج بھوکا رہ لیتا ہوں، صبر کا ثواب حاصل کرتا ہوں، لنچ میں بریانی کہیں سے آ جائے گی. ایسا نہیں ہوگا. آپ بولو گے یار یہ بیگم ذرا اپنے بھائی سے پکڑ لو یار کچھ پیسے. بیگم کہے گی، میرا بھائی کہے گا کہ بھائی میں پہلے ہی اتنا دے چکا ہوں تمہیں، جاب میں نے دلوائی، میں تیرا بھائی جو ہے نا گالیاں دینا یار 5 روپے نہیں دے سکتا وہ. پھر اللہ میاں نے اور آزمایا، لنچ بھی کیا ہو گیا؟ شارٹ. تو 2-4 جب فاقے آئیں گے نا، اس کے بعد آدمی کہے گا کہیں سے بندوق خریدو، اور وہ بھی اپنے پیسوں کی نہ ہو، وہ بھی کسی سے پیسے چھینو، بندوق خریدو، لوگوں کو لوٹنا شروع کرو. اول تو اپنے اندر توکل نہیں ہے، دوسرا آپ میں اگر ایسا توکل ہو بھی کہ آپ نے کہا کوئی بات نہیں، بھوک پیاس تو نبی کے ساتھ بھی آئی ہے، پھر بھی اللہ نے نبی کو کھلایا نا، ہمیں بھی کھلا دے گا، کوئی بیگم نہیں چھوڑے گی آپ کو. بیگم بولے گی بھائی تو 4 شادیوں کی باتیں بھی کرتا ہے، انڈا کھلانے کے تیرے پاس پیسے ہیں نہیں. اور یہ بچے جو مفتی طارق مسعود کا بیان سن کے اتنی اسپیڈ سے پیدا ہوئے ہیں اتنی اسپیڈ سے بچے تو پیدا کر دیے، تو انہوں نے یہ بھی تو کہا تھا کہ 1 سال تک پیسے بھی جمع کر کے رکھو. آدھا بیان سنا آدھا. تو آپ کی اسپیڈ بھی بچوں کی بڑھ رہی ہے، بچے بھی کہہ رہے ہیں ابو پیسے دو، وہ فلانا کہ وہ روزانہ جیب خرچی لے کے جاتا ہے، پاکٹ منی لے کے جاتا ہے، آپ توکل. بچے بھی باغی، بیگم بھی مارکیٹ سے شارٹ. پھر بھی اگر آپ میں بہت توکل ہوگا نا، آپ کو کوئی بات نہیں، شارٹ ہو جائے، دنیا کیا ہے؟ مسافر خانہ ہے. 4-6 دن تک مسافر خانے والے بیان سنو گے، اس کے بعد آپ بولو گے ایسی کی تیسی. بھائی تو جب شریعت میں فرض نہیں ہے ایسا توکل. دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں بھی روزہ رکھتے اور رات کا بھی. آپ کا روزہ 24 گھنٹے کا ہوتا تھا. صحابہ نے بھی روزے رکھنے شروع کر دیا، آپ نے منع کیا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی تو رکھتے ہیں. آپ نے فرمایا ایکم مثلی، کیا تم میری طرح ہو؟ ظاہر ہے تمہارے اندر وہ برداشت نہیں ہے جو میرے اندر ہے. اور آپ نے فرمایا میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے، میں اس لیے رکھتا ہوں. کیا مطلب؟ روحانی طور پہ مجھے غذا ملتی رہتی ہے، تو اس لیے آپ نے امت کو منع کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود 1 روپیہ بھی نہیں رکھا، مگر امت کو یہ تعلیم نہیں دی. آپ نے ہمیشہ جو کی روٹی کھائی ہے، امت کو گندم کھانے سے منع نہیں کیا. سمجھتے ہو؟ امت کو منع نہیں. پتا تھا کہ یہ امت جو ہے نا، یہ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا لوگ گندم تو دور کے بعد پراٹھوں پہ سیٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے، پیزے پہ سیٹ ہو جائیں گے لوگ. تو امت کو منع نہیں کیا. تو جو شریعت کا اصل حکم ہے وہ یہی ہے کہ نہ اس میں آپ اتنا توکل کریں کہ آپ نے اسباب بالکل ہی بچانا چھوڑ دیا، اور نہ آپ اتنی ہوس کریں جیسے آج لوگوں میں ہوس. 60-80 سال کے ہو گئے ہیں اور پراپرٹی بحریہ ٹاؤن میں خرید رہے ہیں. بھائی آپ کے پاؤں قبر میں لٹکے ہوئے ہیں، چھوڑو یار. اب یہ بچوں چھوڑ دو، بس بچوں کے حوالے کر دو بزنس سارا. بلکہ میں تو کہتا ہوں بانٹ دو، جائیدادیں بانٹ دو اپنی. بڑا بولا مجھے صبح شام دوپہر کا ایک مجھے چھوٹا سا چھپڑا چاہیے رہنے کے لیے، سب لے لو، بانٹو، انجوائے کرو لائف. لیکن نہیں، وہ ابا سمجھ رہے ہوتے نہیں بھائی جانا ہی نہیں ہے، یہ فرض کیا ہوا ہے، تو یہ غلط.